ناظرین، دل کے اور شریانوں کے امراض اچانک پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اس کی بنیاد بعض اوقات سالوں سال پہلے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایک خاص بیماری کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ موروثی وجوہات کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ اس کی اوبیسٹی بھی ہے۔ ان تمام مریضوں میں جن میں پیٹ کی چربی زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم سینٹرل اوبیسٹی زیادہ کہتے ہیں، اس کے اندر انفلیمیشن بھی ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوزش کا عمل اگر شریانوں تک چلا جائے اور چربی بھی زیادہ ہو تو پھر ان شریانوں میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کو ہم پلیک کہتے ہیں، اور وہاں پہ پھر چربی آہستہ آہستہ کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں ایتھیروسکلیروسس۔ اور یہ ایتھیروسکلیروٹک ڈیزیز جو ہے یہ بنیاد ہے تمام بیماریوں کی جو کہ ہارٹ اور شریانوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ سینٹرل اوبیسٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے ہارٹ اور شریانوں کی بیماریوں کے لیے، اور ان تمام امراض اور ان تمام لوگ جن کو سینٹرل اوبیسٹی ہے اور جن کا وزن ایک خاص حد سے بہت زیادہ ہے، ان کو توجہ دینی چاہیے اپنی اس اوبیسٹی کو ختم کرنے کے لیے، اس وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے، خاص طور پہ ان پیشنٹس میں جن میں شوگر ہے اور اس کی علامات کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوگر کو بھی کنٹرول کریں، کیونکہ شوگر کی موجودگی میں جو ہارٹ کی بیماریاں اور اس کی پیچیدگیوں کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو شوگر کو کنٹرول کرنا اور ہارٹ کے پیشنٹس میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا اپنے وزن کو کم کرنے سے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے وزن کو کم کریں تاکہ آپ کے جو چانسز ہیں، علامات ہیں اور جو پیچیدگیاں ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں ایتھیروسکلیروٹک ڈیزیز کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے یا فالج ہونے کی وجہ سے جو آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں، خدا نخواستہ اس کا تدارک ہو سکے، تو وزن کو اپنے ایک ٹائم پر اور ٹائملی مینجمنٹ کر کے، چاہے وہ ایکسرسائز ہو، چاہے وہ ڈائٹ ہو، اور اگر ریکوائرمنٹ ہے تو ضرور بیریاٹک سرجری کے بارے میں بھی اپنے سرجن سے کنسلٹ کریں۔ شکریہ۔